جموں کشمیر کا کوئی آدمی اس سے پہلے نہیں بولا. ہم 2-3 MP ہیں, ایک منتری ہیں, ایک جیل میں ہیں, تو اس لیے ہمیں ٹائم ملنا چاہیے اپنی بات کہنے کی. جہاں پہ کوئی اسمبلی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں توقع تھی. ہمیں آنریبل جو یونین فائنانس منسٹر ہیں ان کا بہت احترام ہے, وہ سینئر لیڈر بھی ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے یہ محکمہ بھی دیکھ رہی ہیں. لیکن کتنا بہتر ہوتا کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی بات کرتی, وہاں کے MPs کے ساتھ بات کرتی, وہاں کے ٹریڈرز کے ساتھ بات کرتی, اور پھر یہ بجٹ یہاں پہ آتا. اس کی وہاں پہ کوئی بھی ایکسرسائز نہیں کی گئی ہے, اور جو بھی ایکسرسائز کی گئی ہے وہ بیوروکریٹس کی لیول پہ کی گئی ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پچھلے 7 سال سے وہاں پہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے. پچھلے 10 سال سے کوئی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوئے. ہم ایک بیوروکریٹس کی مرضی پہ ہیں, ان کے رحم و کرم پہ ہیں. وہاں کرپشن اپنے عروج پہ ہے, وہاں دفتری طوالت اپنے عروج پہ ہے, بے روزگاری اپنے عروج پہ ہے, مہنگائی اپنے عروج پہ ہے. تو یہ کتنا بہتر ہوتا کہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے اس بجٹ کو یہاں پیش کرنے سے پہلے جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی, اگر وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی خود اس کا جائزہ جو ہے وہ آنریبل فائنانس منسٹر لیتی تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس بجٹ کو سمجھ سکتی. جموں کشمیر کا کوئی آدمی اس سے پہلے نہیں بولا. ہم 2-3 MP ہیں, ایک منتری ہیں, ایک جیل میں ہیں, تو اس لیے ہمیں ٹائم ملنا چاہیے اپنی بات کہنے کی. جہاں پہ کوئی اسمبلی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پچھلے ہمیں توقع تھی, ہمیں آنریبل جو یونین فائنانس منسٹر ہیں ان کا بہت احترام ہے, وہ سینئر لیڈر بھی ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے یہ محکمہ بھی دیکھ رہی ہیں. لیکن کتنا بہتر ہوتا کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی بات کرتی, وہاں کے MPs کے ساتھ بات کرتی, وہاں کے ٹریڈرز کے ساتھ بات کرتی, اور پھر یہ بجٹ یہاں پہ آتا. اس کی وہاں پہ کوئی بھی ایکسرسائز نہیں کی گئی ہے, اور جو بھی ایکسرسائز کی گئی ہے وہ بیوروکریٹس کی لیول پہ کی گئی ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پچھلے 7 سال سے وہاں پہ کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے. پچھلے 10 سال سے کوئی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوئے. ہم ایک بیوروکریٹس کی مرضی پہ ہیں, ان کے رحم و کرم پہ ہیں. وہاں کرپشن اپنے عروج پہ ہے, وہاں دفتری طوالت اپنے عروج پہ ہے, بے روزگاری اپنے عروج پہ ہے, مہنگائی اپنے عروج پہ ہے. تو یہ کتنا بہتر ہوتا کہ ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے اس بجٹ کو یہاں پیش کرنے سے پہلے جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی, اگر وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی خود اس کا جائزہ جو ہے وہ آنریبل فائنانس منسٹر لیتی تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس بجٹ کو سمجھ سکتی. آج اس بجٹ کے بارے میں جو یہاں پہ کہا گیا کہ ہم اتنا بڑا پیسہ جموں کشمیر کو دے رہے ہیں, وہاں اصلی حقیقت یہ ہے کہ کانٹریکٹرز کی کئی ہزار کروڑ کی بلز جو ہیں وہ پچھلے سال کی پینڈنگ ہیں. ان کو اپنا پیسہ نہیں مل رہا ہے, انہوں نے بینک سے لون لیے ہوئے ہیں, اور یہ سارا پیسہ جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ہم اس بجٹ میں یہ جو دکھا رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ پرانی لائبلٹیز جو ہیں ان کو بھی وہ کور کریں گے. وہاں کی حالت یہ ہے کہ ملازموں کو پینشن نہیں مل رہی ہے, GP فنڈ کا پیسہ نہیں مل رہا ہے. میں بڑے وثوق سے اس سارے ہاؤس کی نوٹس میں یہ معاملہ لانا چاہتا ہوں. جو وہاں کی اصلی حالت ہے وہ یہاں سب کو پتہ لگنی چاہیے. ہم ایک بجٹ پہ یہاں پہ انہوں نے پیش تو کیا, لیکن ریئلٹی جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں ملازم کی حالت یہ ہے, کسان کی حالت یہ ہے, بے روزگار کی حالت یہ ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اننت ناگ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ جموں کشمیر کا سب سے پرانا ڈسٹرکٹ ہے, اور میں وہاں سے پارلیمنٹ ممبر ہوں اننت ناگ رجوری کانسٹیچوئنسی سے. وہاں پہ ایک میڈیکل کالج تو قائم ہوا ہے, لیکن وہاں وہ پچھلے 6 سال سے کام کر رہا ہے کہ 7 سال سے یا اس سے بھی زیادہ سے, لیکن وہاں MRI کی فیسلٹی تک نہیں ہے. اس اتنے بڑے ہسٹورک ٹاؤن میں کہ اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں دکھایا گیا کہ وہاں پہ کرٹیکل سپاٹس جو تھے ان پہ فلائی اوور بنانے کی ضرورت تھی. اس کے لیے یہاں پہ اس بجٹ میں, جموں کشمیر کے بجٹ میں
کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہے. اس قصبے کی اس پرانے سب سے پرانے اور مشہور جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں ایک بائی پاس بنانے کی ضرورت تھی. جو پہلگام کا ٹورسٹ اسپاٹ ہے, جو امر ناتھ کی یاترا جاتی ہے, وہ اسی ڈسٹرکٹ سے ہو کے گزرتی ہے. اور اتنا یاتری اور اتنے ٹورسٹ جب جاتے ہیں تو اس ڈسٹرکٹ میں گھنٹوں جام رہتا ہے. اس کے لیے بھی اس بجٹ میں اتنے امپورٹنٹ ڈسٹرکٹ کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا. میں آپ کی نوٹس میں یہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر میں شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بہت اچھا کام کر رہا تھا. کشمیری ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنے کام کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں. جس لگن اور محنت سے وہ کام کر رہے ہیں اور جس محنت سے اس انسٹیٹیوٹ کو چلایا جا رہا تھا, افسوس کی بات ہے, پریشانی کی بات ہے کہ جس طرح ہماری اسٹیٹ ختم کی گئی اس طرح اس انسٹیٹیوٹ کی اٹانومی بھی ختم کی گئی, اور آج اس کو ہیلتھ اور میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر دے دیا گیا ہے. اور ایک انسٹیٹیوٹ جو ایک پورے جموں کشمیر کی خدمت کر رہا تھا, وہاں پہ پورے طریقے سے کام متاثر ہو رہا ہے. ہزاروں پوسٹیں ویکنٹ ہیں ایک اتنے بڑے ایریا میں, جموں کشمیر میں, جس کو اب آپ یو ٹی کہتے ہیں, لیکن ہم یہ ماننے کے لیے لفظ یو ٹی تیار نہیں, ہم اسٹیٹ کی بات کریں گے. وہ ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کی حالت بھی خراب ہو رہی ہے, اس کی اٹانومی بھی آنریبل چیئر ختم کر دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جموں میں آپ نے ایک ایمز بنایا ہے, آپ نے اس کی شروعات کی ہے, اس فیصلے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. لیکن کشمیر کے انسٹیٹیوٹ کی اٹانومی ختم کر کے وہاں ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہت زیادہ نقصان کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہلی ڈسٹرکٹس ہیں, بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں رجوری اور پنچ کے, وہاں پہ سر اس بجٹ میں ان ڈسٹرکٹس کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا گیا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو یہ بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں, ہلی ڈسٹرکٹس ہیں, ان کے لیے پی ایم جی ایس وائی میں, پی ڈبلیو ڈی میں, جل شکتی میں, ان محکموں میں زیادہ ایلوکیشن کی جاتی. وہاں سڑک, وہ میرا پارلیمنٹری سیگمنٹ ہے, وہاں اتنی بری حالت ہے سڑکوں کی, وہاں ان کو حصہ نہیں مل رہا ہے. اسٹیٹ کی جو ایلوکیشن ہو رہی ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں ہو رہی ہے جہاں پہ ضرورت ہے. میں تو یہ آپ سے کہوں گا کہ ایک ہاؤس کمیٹی بنائیے, دیکھیے جو وہاں پہ بیکن کے پروجیکٹس ہیں, دونوں بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں رجوری اور پنچ کے. میں آنریبل ڈیفنس منسٹر سے بھی ملا, میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ بی آر او کی کارکردگی جو ہے وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے. ایک 220 کلومیٹر کا سٹریچ ہے جموں سے پنچ تک کا, اس کی بری حالت ہے. تو میں آنریبل چیئر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح ہمارے وہاں پہ کیجول لیبرز ہیں, ڈیلی ویجرز ہیں, وہ پچھلے کئی سالوں سے ان کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے. ایک اور بڑا اہم پروجیکٹ ہے, اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. ایک کلگام ڈسٹرکٹ سے رام بن ڈسٹرکٹ کے ساتھ دمال ہانجی پورہ سے مہور کے ساتھ ایک سڑک کا پروجیکٹ تھا, وہ پروجیکٹ پچھلی سرکار میں شروع ہوا تھا, اس پہ کام بند پڑا ہوا ہے, اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. کیجول لیبر, ڈیلی ویجرز جو بھی ہیں, ان کو کوئی ویج نہیں مل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو ہے, صبح میں نے اس کے لیے سپلیمنٹری پوچھنے کی کوشش بھی کی تھی کہ دلی اور سری نگر کے درمیان جو ہوائی جہاز ہے وہ سب سے مہنگا ہے ہندوستان. اگر وہاں ٹورسٹ جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ یہ بیچارہ اس پیشنٹ ہے. ایک میں ممبر پارلیمنٹ ہوں, اگر مجھے اتنا کرایہ روز دینا پڑے گا, آپ جو مجھے دے رہے ہیں وہ تو 1 مہینے میں 2 مہینے میں ختم ہو جائے گا. اور کوئی بھی ایئر لائنز پہ کنٹرول نہیں ہے, خاص طور پہ جو سری نگر اور یہ روٹ ہے اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ یہاں پہ جو مرضی ہے جس ایئر لائنز کی جو کرایہ وہ مقرر کرے وہ کرتی ہے, لیکن وہاں پہ کسی انصاف کے ساتھ کام نہیں لیا جا رہا ہے. سر پاور ہمارا اپنا ہائیڈل پروجیکٹس ہیں وہاں پہ. سر 2 منٹ میں لے لوں. ہائیڈل پروجیکٹس ہیں ہمارے, وہ نہیں چل رہے ہیں, سرکار کی نااہلی کی وجہ سے وہ نہیں چل رہے ہیں.
الٹا بہت زیادہ بجلی فیس جو ہے وہاں پہ بڑھائی گئی ہے، اور بجلی کی فیس وصول کرنے کے لیے ایف آئی آر لگائے جا رہے ہیں۔ ہم ایک جمہوری ہندوستان کا حصہ ہیں، ایک بجلی فیس پہ اگر آپ کسی کے خلاف ایف آئی آر لگاؤ گے، اس سے زیادہ زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ ٹرائبلز کے بارے میں بہت زیادہ کہا جاتا ہے۔ میں جو یہاں پہ یونین بجٹ پیش ہوا، میں بھی ٹرائبل کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں، نہ اس میں ٹرائبلز کے لیے کچھ ہے، نہ جموں کشمیر کے بجٹ میں ٹرائبلز کے لیے کچھ بھی کہا گیا ہے، کوئی اس کے لیے پیسہ نہیں رکھا گیا ہے۔ اور مجھے کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا ہے اس سرکار میں کہ ٹرائبلز جو ہیں ان کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ کوئی یہ ہمیں بتائے کہ ٹرائبل کا پیسہ آیا تو کوئی 4 کلومیٹر کی سڑک بنی کیا، کوئی ہاسپٹل بنا ان کے لیے، کوئی سکول ان کے لیے بنا؟ لیکن پبلسٹی اتنی دی جا رہی ہے کہ دوسرے لوگ سوچتے ہیں کہ ٹرائبلز کو بہت کچھ مل رہا ہے، چاہے کنٹری کی لیول پہ ہو، خاص طور پہ اسٹیٹ کی لیول پہ۔ سچ تو یہ ہے سر کہ جو ٹرائبل، جو غریب جنگل کی زمین میں رہ رہا تھا، جس کے لیے یہ کہا گیا کہ ٹرائبلز کو فارسٹ رائٹ ایکٹ میں حقوق ملیں گے، ان کو وہ 5 یا 10 مرلہ یا 1 یا 2 کنال زمین جس پہ وہ بیٹھتے ہیں اس کے ملکیت کے حقوق دیے جائیں گے، 4 سال سے لوگ درپدر ہیں سرکاری دفتروں میں، ان کو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا ہے۔ الٹا یہ ہو رہا ہے کہ جو اب رہ رہا تھا پرانے مکان میں، جس کو پی ایم اے وائی کے تحت کیس سینکشن ہوا، اس کو آج فارسٹ ڈپارٹمنٹ بنانے نہیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ فارسٹ کی زمین ہے، اور گورنمنٹ آف انڈیا اور وہاں کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ٹرائبل جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کر رہے۔ تو جو پی ایم اے وائی کیس لینے والا بیچارہ غریب ہے، اس کو آج اپنے مکان کے لیے وہاں پہ زمین نہیں مل رہی ہے جہاں پہ وہ 20 سال سے رہ رہا ہے، اور جو دعوے ہو رہے ہیں وہ اس کے بالکل مختلف ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے ساتھ جو یہ ناانصافیاں ہیں، سیاسی طور پہ ہوں، یہ ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے ہوں، فنڈز کے لحاظ سے ہوں، ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے ہوں، بے روزگاری سے کے حوالے سے ہوں، یہ چیزیں جو ہیں یہ دور ہونی چاہیے۔ ہمیں توقع ہے کہ آنریبل یہ فائنانس منسٹر جب یہ جواب دیں تو یہ ہم نے جو کچھ کہا ہے، خاص طور پہ کانٹریکٹرز ہوں، بے روزگار ہوں، کیجول ہوں، ان کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، یا بارڈر ڈسٹرکٹس کے بارے میں کہا ہے۔ سب سے اہم بات تھی سر، ریاسی میں ریل پہنچ گئی ہے، کٹرا سے آگے ریاسی ہے، ریاسی سے صرف 40 کلومیٹر ہے رجوری پونچھ کا ایریا، لیکن اس بجٹ میں رجوری پونچھ کی ریلوے لائن کے متعلق کچھ نہیں کہا گیا۔